اکثر فتنے لہجے کی خوبصورتی سے پیدا ہوتے ہیں۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب کیا حال ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج جمعہ کے خطبہ میں جو گزارشات میں نے رکھی ہیں اپنے نمازیوں کے سامنے، خواہش تھی کہ ان کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو اس کی تشریح کی گئی کہ ایک شخص ہے، وہ ہر حال میں نگہبان ہے، خواہ وہ کسی مملکت کا بادشاہ ہو یا کسی علاقے کا بڑا ہو یا کسی گھر کا سربراہ ہو، تو وہ بھی مسئول ہے، اس سے بھی پوچھا جائے گا۔ اور اگر ایک تنہا شخص ہے جس کا آگے پیچھے کوئی نہیں، تو وہ اپنے جسم کا نگہبان ہے، اس سے اس کے جسم کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اس کی روشنی میں ہم میں سے ہر شخص اپنی رعایا پر غور کرے کہ وہاں پر کون سے اعمال ایسے ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں اور ہم انہیں روکنے کی پوری کوشش کریں۔ حکمت عملی کے ساتھ، مصلحت و تدبر کے ساتھ، پوری فکر مندی کے ساتھ ہمارا یہ مشن ہو کہ میری رعایا میں سے کوئی فرد بھی ایسا نہ ہو کہ جو اسلام کے کسی بھی حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہو۔ یہ بات یہ رکھی گئی کہ اب ہمارا ایک عام وتیرہ بن چکا ہے کہ کہیں برائی ہو رہی ہو تو ہم چشم پوشی کر جاتے ہیں، ہونے دیتے ہیں، جبکہ حدیث کی روح سے ہمارا یہ فریضہ ہے کہ جہاں ہمیں کوئی برائی نظر آئے، کوئی فتنہ نظر آئے، تو اپنی طاقت، اپنی استعداد کے مطابق اس برائی کو روکنے کی پوری کوشش کریں۔ بس اوقات ہم گلی محلوں میں کسی برائی کو دیکھتے ہیں تو ہم چشم پوشی کر جاتے ہیں اور اس کے خلاف کوئی اقدامات نہیں کرتے۔ یہ شرعاً ناجائز ہے اور گناہ ہے۔ اگر ہمارے پاس استطاعت ہے تو اپنے ہاتھ سے اس برائی کو روک دیں، نہیں روک سکتے تو زبان سے روکیں، اور زبان سے اگر اس منکر کو، اس برائی کو ہم نہیں روک سکتے تو ہم اپنی زبان سے دوسروں کو مطلع کر سکتے ہیں، طاقتور لوگوں کو آگاہ کر سکتے ہیں، شکایت کر سکتے ہیں۔ یہ تو ہماری ذمہ داری ہے اور یہ ضروری بھی ہے۔ اگر ہم ایسا کریں تو ہمارے گلی محلوں میں ہونے والی بہت سی برائیاں ختم ہو جائیں۔ ایک دفعہ میں مدرسے میں پڑھتا تھا، باب العلوم کے روڈ پکا میں، رات کا وقت تھا اور وہ مدرسہ شہر کے اندر ہے۔ چوک میں ایک شادی ہو رہی تھی اور رات کے تقریباً 11 بجے وہاں سے میوزک کی بڑی زور سے آوازیں آ رہی تھی۔ اب مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اس کا مطلب پورا محلہ ڈسٹرب ہو رہا تھا۔ تو میں نے موبائل نکالا اور 15 پہ کال کرنے لگا۔ تو مجھے ساتھیوں نے روکا کہ تم کیا کر رہے ہو، ایسا نہ کرو، پتہ نہیں کیا اس کا ریئیکشن ہوگا۔ میں نے کہا نہیں، 15 والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس وقت خلاف قانون کام ہو رہا ہے اور پورا شہر ڈسٹرب ہو رہا ہے، اس کو روکیں۔ میں نے موبائل نکالا، میں نے کال کر دی 15 والوں کو، انہوں نے مجھے صحیح رسپونڈ کیا۔ کچھ دیر بعد وہ شور آنا بند ہو گیا۔ بس اوقات ہماری تھوڑی سی فکر مندی ایک بہت بڑی برائی کو ختم کر سکتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک برائی کی بنیاد رکھی جا رہی ہوتی ہے اور ہم چپ رہتے ہیں اور وہ برائی بڑھ بڑھ کے ایک بہت بڑا تناور درخت بن جاتی ہے، اس کو ختم کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر شروع سے اس کو ختم کر دیا جائے تو آگے بن کے وہ فتنہ پھیلنے سے رک جاتا ہے۔ کوئی خلاف قانون کام ہو رہا ہو، برائی ہو رہی ہے، ملاوٹ ہو رہی ہے، چوری ہو رہی ہے، بدکاری ہو رہی ہے، ڈانس ہو رہا ہے، اس طرح کے کام ہو رہے ہیں جو ہماری شریعت میں بھی منع ہے، اور ہر وہ چیز جو شریعت میں منع ہے ہمارے قانون میں بھی منع ہے، تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں جہاں تک ممکن ہو۔ تیسری بات یہ کی گئی کہ دین کے معاملے میں ہم اپنے ممبر سے جڑے رہیں، ممبر سے وابستہ رہیں، ممبر کے علاوہ کسی پہ بھی ہم دین کے معاملے میں اعتماد نہ کریں۔ آج کل بہت سے چینلز پہ بڑے بڑے نامور سکالرز، نام نہاد سکالر بلکہ یہ کہوں گا، آئے ہوئے ہیں اور بڑی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، مدلل گفتگو کرتے ہیں اور بڑے ہی نفیس انداز میں بات کرتے ہیں، لیکن ان کی بات غلط ہوتی ہے، اسلام کے صریح خلاف ہوتی ہے، احادیث مبارکہ کا صراحتاً انکار کیا جا رہا ہوتا ہے، اور ہمارے لاکھوں علماء ہمارے سلف سے جو مسئلہ تواتر کے ساتھ منقول ہوتا ہے، چلا آ رہا ہوتا ہے، اس کا بڑے آرام اور سکون کے ساتھ انکار کر دیا جاتا ہے، اور ہمارے پاس کیونکہ اس دلیل کا جواب نہیں ہوتا، ہم اس لہجے کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں۔ یہ رویہ بہت خطرناک ہے، اور خدا نخواستہ کہیں ہمیں یہ رویہ
بہت زیادہ فتنوں میں مبتلا نہ کر دے۔ اس لیے خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی نصیحت کریں کہ بیٹا موبائل کی سکرین پر، ٹی وی کی سکرین پر سنی جانے والی بات کو تب تک نہیں ماننا جب تک کہ اس کے کہنے والے کے اوپر پورا اعتماد نہ ہو، اور وہ کہنے والا علماء امت کے ہاں مستند اور اتھینٹک نہ ہو، ورنہ کسی کے لہجے سے متاثر ہرگز نہیں ہونا۔ اکثر فتنے لہجے کی خوبصورتی سے پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو چوکنا رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے ممبر سے جڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ممبر سے ہم سوال پوچھ سکتے ہیں اور ممبر ہمیں جواب دینے کا پابند ہے۔ ایک بار پوچھیں، دو بار پوچھیں، بار بار پوچھیں۔ جس کو ممبر پہ بٹھایا ہے وہ آپ کے اشکالات کو دور کرنے کا پابند ہے۔ اگر وہ جواب نہیں دے سکتا تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ جواب ڈھونڈے اور آپ کو مطمئن کرے۔ ممبر کے علاوہ کسی اور پہ آپ تب تک بھروسہ نہ کریں جب تک کہ آپ کو یقین نہ ہو جائے کہ اس کہنے والے پر علماء امت کا اتفاق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور ہم سب کی اللہ تعالی ایمان کی، عقائد کی، نظریات کی حفاظت فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔